ناظرین، میں ہوں منور مرزا اور آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہوں۔ آج سے کچھ عرصے قبل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اپوزیشن نے نیشنل اسمبلی میں ایک قرارداد جو کہ عدم اعتماد کی ہے اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ہے جمع کرا دی ہے۔ اس عدم اعتماد کی تحریک پہ 86 نیشنل اسمبلی کے ممبروں نے دستخط کیے اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کیا پروسیجر ہوگا آرٹیکل 95 کے تحت، جس میں وضاحت کی گئی ہے کہ کیسے عدم اعتماد کی تحریک کو چلنا ہے، کس طرح آگے بڑھنا ہے اور اس کا کیا کیا پروسیجر ہوگا۔ تو اب جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب اسد قیصر کو کہا ہے کہ وہ 21 تاریخ کو نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلا لیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب وہ دن پورے ہو گئے ہیں جس کے اندر انہیں وہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلانا تھا، اور اس کے بعد انہیں پھر ان کے پاس 7 دن ہوں گے کہ جس کے اندر وہ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن جس کے اندر انہیں ووٹنگ کرانی ہوگی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ شاید 28 تاریخ وہ دن ہوگا جس دن کے اس کے اوپر عدم اعتماد کی تحریک جو کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن نے پیش کی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، جمع کرائی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی۔ اس دوران بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جنہوں نے پورے ملک کے اندر ایک ہلچل مچا دی۔ دونوں طرف سے بہت زور و شور دکھایا جا رہا ہے، زور بھی دکھایا جا رہا ہے، شور بھی دکھایا جا رہا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے بہت شور اور زور دونوں ہیں۔ یعنی اس میں سب سے پہلا قدم جو اٹھایا وہ تو یقینی بات ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو تھے انہوں نے اسے تحریک عدم اعتماد کو انہوں نے کہا کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور ان کے الفاظ جو تھے وہ بالکل ایک کرکٹ کے کیپٹن کی طرح تھے کہ جو کہ وہ رہ چکے ہیں اور بڑے مشہور بھی ہیں۔ وہ انہوں نے کہا کہ میں آخری گیند اور آخری اوور تک یہ کھیلوں گا، پھر ان کے وزراء نے بھی اسی بات کو بار بار دہرایا۔ تو مطلب اس کا یہ تھا کہ وہ ووٹنگ کے اندر عدم اعتماد کی کہ آخری دن تک وہ مقابلہ کریں گے اپوزیشن کا، پہلی بات۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ بہت سارے جلسے انہوں نے کیے۔ آپ نے دیکھا حافظ آباد میں جلسہ ہوا، دیر میں جلسہ ہوا، اسوات میں جلسہ ہوا، جس میں عمران خان گئے، انہوں نے جا کے بہت ہی تقریریں کی، جارحانہ قسم کی تقریریں کی، اور اس میں انہوں نے بہت سخت زبان استعمال کی، بہت زیادہ ایسی زبان استعمال کی جو کہ یقینی بات ہے کہ استعمال نہیں کی جانی چاہیے تھی۔ سب لوگوں کا یہ متفقہ رائے یہ ہے کہ جس قسم کے الفاظ انہوں نے اپوزیشن کے لیڈرز کے بارے میں اور دوسرے لوگوں کے بارے میں ادا کیے، اور جس قسم کی انہوں نے منطقیں پیش کی، اور جس قسم کی انہوں نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے اور اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، وہ ساری باتیں جو تھی وہ لوگوں کو بہت ناگوار گزری، اور زیادہ تر تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ زبان نہ استعمال کی جاتی وزیر اعظم اور بعد میں ان کے وزراء کی طرف سے تو یہ بہتر تھا۔ اس سے یہ کہ ماحول جو تھا وہ کم از کم جو تھا وہ ایک ٹھنڈا رہتا، اور لوگ جو تھے وہ کیونکہ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے جو سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ آئین کے اندر عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے۔ اس کو اس طرح پیش کرنا کہ یہ کوئی جرم ہے یا گناہ ہے وہ بالکل غلط ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد اسی وقت پیش کرتے ہیں جب کہ آپ کے اپنے ممبر جو ہیں وہ بغاوت کے اوپر آ جاتے ہیں، تو یہ بھی طے شدہ بات ہے، اور یہ کوئی پاکستان میں نہیں ہو رہا۔ یہ خود آپ ابھی دیکھیں ٹریزا مے کے خلاف بریکسٹ کے زمانے میں عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تھی، تو اس کے اندر ان کے جو بیک بینچرز تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے تھے، خود جو ان کی کنزرویٹو پارٹی تھی اس نے ان کی مخالفت کی تھی۔ اسی طرح بورس جانسن کو بریکسٹ کے معاملے میں بڑی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ ان کے اپنے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دسمبر کے اندر ہی ہیڈ ٹو گو فار اے مڈ ٹرم الیکشن، اور پھر وہ بھاری اکثریت لے کے آئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بریکسٹ کی وہ کی۔ میں صرف ایک ملک کی آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ جہاں پہ لوز کولیشن ہے، جہاں جرمنی ہے، چانسلر مرکل جو ہے وہ لوز کولیشن، جرمنی مشہور ہے اس بات کے لیے، تو وہاں پہ لوز بہت زیادہ انہیں یعنی ایک دوسرے کی وہ کرنا پڑتا ہے، لیکن پالیسیز کا تسلسل اور جس طرح ملک کا استحکام ہے وہ ان ملکوں میں قائم رہتا ہے۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہے
کہ آپ کے اوپر دباؤ آتا ہے اپوزیشن کی طرف سے، آپ کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ فیس نہیں کر پاتے اور آپ اپنی اکثریت جو ہے برقرار رکھنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو آپ کو جانا۔ مسز مرکل کے ساتھ دیکھیے انہوں نے مہاجرین کے معاملے کے اندر جو کہ شامی جنگ اور دوسری جگہوں سے آئے ان کے لیے اپنا دروازہ وا کیا، اس کے بعد شدید تنقید ہوئی، حج یہ نوبت آ گئی کہ ان کی پارٹی کو ایک طرح سے ان کو شکست ہوئی، ان کو چھوڑنا پڑا، اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے سیاست سے ہی کنارہ کشی کر لی۔ میں نے یہ دوسرا اگزامپل۔ تیسرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جاپان میں شنزو ایبے سے پہلے تو یہ صورتحال تھی کہ ہر سال وزیر اعظم کے خلاف یا تو تحریک عدم اعتماد آ جاتی تھی، یا یہ ثابت ہوتا تھا کہ ان کے پاس اکثریت وہ چھوڑ کے اور نیا وزیر اعظم آ جاتا تھا۔ یہ تیسری بات ہے۔ پھر امریکہ میں آپ نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ نے مقابلہ کیا، ان کی پالیسی سے بڑا شدید اختلاف تھا لوگوں کو، وہ حالانکہ اتنے اپنے آپ کو پاورفل کہتے تھے، میڈیا کے اوپر شدید وہ، لیکن انہیں بھی جانا پڑا، ان کی زبان کے متعلق بھی بہت ساری۔ تو یہ 4-5 ہیں، تو یہ ہمارے کو یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ جمہوریت میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک بھی آتی ہے، وزیر اعظم کو یہ عدم اعتماد کی تحریک فیس بھی کرنی پڑتی ہے، ان کی پارٹی کو بھی فیس کرنا پڑتی ہے۔ ہاں اگر وہ اس عدم اعتماد کی تحریک میں اپنے ممبران کو یہ کنونس کرنے میں ہو جاتے ہیں، جیسے پہلے انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا اس وقت، حالانکہ لوگوں کو بہت وہ ہوا تھا، لیکن بہرحال وہ سیل آؤٹ کر گئے اور ان کو ووٹ مل گئے۔ 2-3 دفعہ ایسا بھی ہوا ہے سینٹ کے چیئرمین کے معاملے میں، سنجرانی صاحب کے لیے سینٹ کے اندر قطعاً گورنمنٹ کی اکثریت نہیں تھی، لیکن وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ سنجرانی صاحب کامیاب رہے، اور حکومت بہت خوش ہوتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ جن لوگوں نے اپوزیشن کی طرف سے سنجرانی صاحب کو ووٹ دیا ہے وہ انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز کے اوپر ووٹ دیا ہے، لیکن جب یوسف رضا گیلانی کے اوپر ووٹ دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوٹے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ یہ ہوتا ہے سیاست کے اندر، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ اگر آپ جیتے ہیں تو آپ، لیکن اب وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہے، اور جو ابھی حالیہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے اندر اپوزیشن نے سندھ ہاؤس کے اندر ایک کوئی کیا تھا 12 کوئی سے لے کر 24 ارکان کے دکھا دیے ہیں باقاعدہ ٹیلی ویژن کے اوپر، اور ان کے انٹرویوز نشر ہو گئے ہیں جن میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے خلاف ووٹ ڈالیں گے، وہ ان کی پالیسی سے سیٹسفائی نہیں ہے۔ اب کتنے آپشن رہ جاتے ہیں؟ ایک کہ وزیر اعظم ان لوگوں کو دوبارہ منا لیں اور عدم اعتماد کی تحریک کے دن وہ ان کے حق میں ووٹ دیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ ووٹ نہ دیں، اور ظاہر ہے کہ اگر ووٹ نہیں دیں گے تو وزیر اعظم کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑے گا۔ تیسرا آپشن کورٹس میں جانے کا یا دوسرے اس قسم کی چیزیں ہیں، لیکن یہ سب قانونی کارروائیاں ہیں۔ پھر انتظامی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ ایمرجنسی لگا دیں، کبھی کوئی اور بات کرتے ہیں، لیکن سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ پارلیمان ہے موجود، نیشنل اسمبلی موجود ہے، اسی کا معاملہ ہے، اسی کے جو ممبر ہیں اس کے اندر آپ کو 172 کا فگر شو کرنا پڑے گا کہ 172 ووٹوں کی تعداد جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، یہ اکثریت ہے، یہ حالانکہ 101 ووٹ سے ہوگی لیکن یہ اکثریت ہے نیشنل اسمبلی کی، اور یہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ وزیر اعظم ہیں، اور نہیں ہے تو پھر آپ کو عہدہ چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے آپ کو یاد ہے آج سے سال بھر پہلے بھی کہا تھا ایک دفعہ ہم نے جب کہ دیکھیے اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کولیشن اور اس قسم کا دباؤ اتحادیوں کی طرف سے، پھر آپ کی اپنی پارٹی کے اندر اگر بغاوت کا خطرہ ہے، لوگ منحرف ہونے کا خطرہ ہے، تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ ووٹر کو دوبارہ رجوع کرے، عوام کے پاس جائے، اور اس کو مڈ ٹرم الیکشن کہتے ہیں۔ لیکن اس کو تو اس طرح کہا گیا کہ نہیں جی پارٹیوں کو اپنا ٹرم بالکل ہر صورت کے اندر پورا کرنا چاہیے، اگر گزشتہ پارٹی جو ہے اس نے 5 سال پورے کیے تو آپ بھی 5 سال پورے کریں، اور ہر پارٹی کو یہ موقع ملنا چاہیے۔ یہ آئین میں قطعاً یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ آپ 5 سال ہی پورے کریں۔ اگر کسی لمحے خود وہ ان کے خلاف جیسے اب کیا ہوا ہے کہ یہ ممبران کی تعداد جو ہے وہ ظاہر کر دی ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ وہ وزیر اعظم کو اکثریت حاصل نہیں ہے اس وقت نیشنل اسمبلی میں، تو انہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ تو اگر اس سے قبل انہیں یہ علم ہو گیا تھا، جیسے کہ انہوں نے کئی جلسوں میں بھی کہا تھا کہ بہت سخت زبان استعمال کی تھی کہ جی اس طرح ہو گیا اور لوٹے اور خریدے جا رہے ہیں اور بوریاں کھل گئی ہیں، تو پھر ایک آپشن اس وقت ہوتا ہے وزیر اعظم کے پاس کہ وہ صدر کو ایڈوائز کریں، اسمبلیاں توڑ دیں، پھر جا کر عوام سے رجوع کریں، اور اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ عوام آپ کے ساتھ ہیں تو پھر آپ اس بہت بھاری اکثریت سے آ سکتے ہیں۔ عین ممکن ہے اتنی بھاری اکثریت سے آ جائیں کہ آپ کو کسی کولیشن کی ضرورت ہی نہیں پڑے،
لیکن یہ چانس وزیر اعظم عمران خان نے اس وقت چھوڑ دیا تھا، یا آپ یہ کہیں کہ مس کر دیا تھا، جب انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک آ گئی. کیونکہ جب عدم اعتماد کی تحریک نیشنل اسمبلی میں پیش ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر اسمبلیاں نہیں توڑی جا سکتی. اس کے بعد تو آپ کو عدم اعتماد کی تحریک ہوئی. اب یہی آپ کے پاس بہترین آئینی آپشن ہے، اور پورے جیسے ہم نے آج بتایا 95 ہے، 63 ہے، اور اس کے اندر بھی بہت سا وضاحتیں ہیں کہ کون منحرفین ہیں، ان کے ساتھ کیا ایکشن ہوگا، کیا ایکشن نہیں. یہ ساری چیزیں جا سکتی ہیں بالکل آئین کے مطابق. لیکن پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو نیشنل اسمبلی کے اندر آپ جس کو اپنی اکثریت ثابت کرنا پڑے گی. جو بھی نیشنل اسمبلی کے اندر اپنی اکثریت ثابت کر دے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے ممبر جو ہیں وہ عوامی ووٹ سے آئے ہیں، وہاں پہ عوام کا ووٹ لے کے آئے ہیں. چاہے وہ کسی کی پارٹی کے اوپر ٹکٹ سے آئیں، کسی نہ کسی پارٹی کے اوپر تو آپ کو آنا ہی پڑتا ہے. سب آزاد ممبر تھوڑی ہوتے ہیں، نہیں تو پھر کیسے حکومت بنے گی. تو وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں. بعد میں چاہے ان کے اوپر کسی قسم کی بھی کارروائی ہو، لیکن اس وقت وہ ووٹ دینے کے بعد وہ فیصلہ کر دیں گے کہ آپ کی اکثریت ہے یا نہیں ہے. اور اگر آپ کو اکثریت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس عوام کی اکثریت نہیں ہے، کیونکہ وہ ممبر عوام کے نمائندے ہیں. اکثریت نہیں ہے تو پھر آپ کو وہی عمل کرنا پڑے گا جو کہ آئین کہتا ہے اور جو کہ قانون کہتا ہے. کسی دوسرے راستہ جانا جو ہے، تمام لوگ کہتے ہیں کہ یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اندیشوں سے بھرا ہوا ہے. عوام حکومت کے لیے بھی تو ہے ہی بہت خطرناک، لیکن ملک اور قوم کے لیے بھی ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم ایسے اچھے کی روایات بنائیں. ہم کہتے ہیں جی برطانیہ جو ہے وہ جمہوریت کی ماں ہے، فرانس کے اندر جمہوریت اس طرح چلتی ہے، امریکہ میں جمہوریت اس طرح چلتی ہے. حد یہ کہ ہم اپنے جو پڑوسی ملک بھارت ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی جب سے وہ قیام ہوا 75 سال ان کو بھی ہو جائیں گے، وہاں بھی جمہوریت چل رہی ہے، وہ کبھی جمہوریت رکی نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں جمہوریت جو ہے وہ ہچکولوں میں چلتی ہے، رک جاتی ہے، چلتی ہے، رک جاتی ہے، چل جاتی ہے. کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی ہم تیسرے آپشنز اور تیسری طاقتوں کو موقع دیتے ہیں. اپنی آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ حماقتوں سے دیتے ہیں، یا اپنی ناسمجھی سے دیتے ہیں، یا اپنے ایسے اقدامات سے دیتے ہیں جو آئین کے مطابق نہیں ہوتے. مگر نہ وہ کیسے کوئی آ سکتا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی دنیا ایک ایگزامپل کے طور پہ پیش کرے